الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے صبر کرو. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. جس طریقے سے انبیاء اکرام اولو العزم انبیاء اکرام نے صبر کی ہے، آپ بھی صبر کیجئے. کیونکہ آپ کو مکے کے اندر بہت ستایا گیا تھا، بہت پریشان کیا گیا تھا، اور طائف کا خبر بھی ہمارے سامنے ہے کہ طائف کے اندر جو ہے آپ کو کس طریقے سے ستایا گیا. تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، آپ کی جو مکی زندگی ہے پوری آزمائش کی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ کسی کے لیے بددعا مت کیجیے، آپ جلدی مت کیجیے، بلکہ جس طریقے سے آپ سے پہلے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور انہوں نے صبر کیا ہے، قوم کے پریشان کرنے پر، قوم کے ستانے پر اور جو ہے تکلیف دینے پر جو ہے جس طریقے سے ان لوگوں نے صبر کیا ہے، آپ بھی صبر کیجیے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم بھی آپ کے امتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صبر کریں. کوئی پریشانی اور مصیبت آ جاتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کے اوپر صبر کریں. لیکن ہمارے یہاں عام رواج بنا ہوا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں میت وغیرہ ہو جائے تو ہم نے صبر کو میت کے ساتھ محدود کر لیا ہے، اور ہر آنے والا آدمی جو ہے میت کے وارثین کو تلقین کرتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ صبر کرو صبر کرو صبر کرو. باقی جو حالات آتے ہیں، باقی جو پریشانیاں آتی ہے، ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مرتبہ جا رہے تھے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ دعا تو مصیبت کے وقت پڑھی جاتی ہے، یہ دعا تو پریشانی کے وقت پڑھی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشانی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، تھوڑی پریشانی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے ہمیں دعا مانگنی چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب آدمی یہ دعا پڑھتا ہے مصیبت کے وقت، صبر کے وقت، تو اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا نعمت بدل عطا فرماتے ہیں.
اسی طریقے کا ایک واقعہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، چراغ جل رہا تھا، ہوا کے جھونکے نے چراغ کو بجھا دیا، چراغ جو ہے بجھ گئی۔ تو جیسے ہی چراغ بجھی، مثلا آج کے زمانے کے اندر جو ہے لائٹ آف ہو گیا، کرنٹ چلا گیا، تو جیسے ہی کرنٹ گیا تو آپ نے جو ہے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کا اظہار کیا کہ یہ انا للہ پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو چراغ کا بجھ جانا یہ بھی ایک مصیبت ہے، یہ بھی ایک پریشانی ہے۔ تو ایسے وقت میں بھی ایمان والوں کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے جو مسلمانوں کو ملی ہوئی ہے، جو انسان کو ملی ہے۔ فرشتوں کو صبر نہیں ملی ہے، فرشتوں کے اندر عقل ہے، شہوت نہیں ہے، حیوانات کے اندر شہوت ہے، عقل نہیں ہے۔ انسان کے اندر دونوں چیزیں جمع ہے، شہوت بھی ہے، عقل بھی ہے۔ اور کوئی انسان دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا جس کو مصیبت نہ آتی، پریشانی نہ آتی ہو، حالات میں نہ گھرے ہوں۔ ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں، صبر کریں، کسی کے سامنے شکوہ شکایت نہ کریں، کسی کے سامنے رونا اور چیخنا اور چلانا نہ کریں۔ جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں رواج ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور ایسا چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، اس کے اوپر گرتے ہیں، اس کے اوپر گرتے ہیں۔ یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ پریشانیاں، مصیبتیں کن لوگوں کے اوپر آتی ہے؟ سب سے زیادہ مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے اوپر سب سے زیادہ مصیبت، پریشانی، آزمائشیں یہ انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس صحابی نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کے اوپر۔ پھر اس صحابی نے سوال کیا اس کے بعد کس کے اوپر؟ فرمایا صلحاء، نیک لوگوں پر پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی حالات آتے ہیں، تو ان پریشانیوں کو دیکھ کر یہ لوگ ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے تمہارے سامنے کوئی ہدیہ لا کر کے تم خوش ہوتے ہیں، جیسے تمہارے سامنے کوئی ہدیہ پیش کرے، کوئی تحفہ دے تو اس تحفے کو دیکھنے کے بعد تم خوشی کا اظہار کرتے ہو۔ یہ انبیاء، علماء، صلحاء، ان کے اوپر جب پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، حالات آتے ہیں تو یہ ان حالات میں گھبراتے نہیں ہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں اور اس پریشانی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر جو ہے یہ روشنی ہے، انسان کے لیے راستے کو بتانے والی چیز ہے، راستہ دکھلانے والی چیز ہے، روکنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، چاہے دنیاوی ہو، چاہے چھوٹی ہو، چاہے بڑی ہو، چاہے کسی کا انتقال ہو، چاہے کسی جو ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، چاہے جو ہے زخم لگ جائے، چاہے جو ہے ہاتھ کر جائے، کچھ بھی ہو تو فوراً رجوع جو ہے وہ اللہ کی طرف کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے
اور صبر کا پھل جو ہے بہت میٹھا ہوتا ہے. یہ تو عام رواج ہے, عام محاورے میں بولا جاتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, اور صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن ایسا ثواب دیا جائے گا کہ وہ دیکھنے کے بعد دوسرے لوگ عش عش کریں گے. حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میدان محشر کے اندر جب سب لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے, پریشان ہوں گے, حالات میں گھرے ہوئے ہوں گے, نفسی کا عالم ہوگا, ایسے وقت میں کچھ لوگ جو ہے اونچے ٹیلے میں جو ہے موتیوں کے منبر پر جو ہے آرام سے بیٹھے ہوئے خوشی منا رہے ہوں گے, آرام سے بیٹھے ہوئے خوشی منا رہے ہوں گے. تو جو لوگ پریشان ہوں گے وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں, آج تو ہماری حالت خراب ہے, ہم لوگ پریشان ہیں, ہم لوگ مصیبت میں گرفتار ہیں, اور یہ لوگ اونچے ٹیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں, موتیوں کے منبر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جب دنیا میں تھے ان کے اوپر پریشانی آتی تھی, مصیبت آتی تھی, حالات آتے تھے, تو اس پر یہ لوگ صبر کرتے تھے, کسی کے سامنے شکوہ شکایت نہیں کرتے تھے, کسی کے سامنے جزا فضا نہیں کرتے تھے, عبادات کے اندر سستی اور کوتاہی نہیں کرتے تھے. یعنی جب پریشانی آ جاتی ہے تو ہم لوگ عبادت ہی چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کے گھر میں آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے ایسے وقت میں بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو وہ لوگ دیکھنے کے بعد کہیں گے کاش کہ ہم بھی دنیا میں صبر کر لیتے, ہمارے اوپر بھی پریشانی آتی, مصیبتیں آتی, حالات آتے, ہم بھی جو ہے صبر کرتے, آج ہم کو جو ہے یہ مقام ملتا. اور وہ لوگ کہیں گے کاش کہ اگر دنیا کے اندر کینچیوں سے ہمارے چمڑے کاٹے جاتے, ہمارے چمڑے کو اڑھایا جاتا, اکھیڑا جاتا, اس پریشانی کے اوپر ہم صبر کرتے تو آج جو ہے مزے کی زندگی گزارتے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. جو لوگ صبر کرتے ہیں, جو لوگ جو ہے پریشانی اور مصیبت میں جو ہے شکوہ شکایت نہیں کرتے ہیں, ان کو خوشخبری سنائیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب ان کے اوپر پریشانی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون, یعنی یہ پریشانی اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قصہ آپ نے بارہا سنا ہوگا. حضرت ایوب علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ نے ان کو اولاد بھی عطا کیا, اللہ نے ان کو جائیداد بھی دیا, اللہ نے ان کو مالدار بھی بنایا تھا, بہت بڑے مالدار تھے, اس کے ساتھ ساتھ نبی بھی تھے. ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے تھے, ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے. شیطان کو یہ دیکھ کر جو ہے گوارا نہیں ہوا. شیطان نے اللہ کے سامنے شکایت کی کہ اللہ آپ نے ان کو نبی بنایا ہے, مال بھی دیا, دولت بھی دیا, اولاد بھی دیا, سب نعمتیں آپ نے ان کو دے رکھی ہیں, اس لیے یہ آپ کی عبادت کرتے ہیں, آپ کا شکر ادا کرتے ہیں, یہ اسی لیے آپ کی یہ عبادت کرتے ہیں, آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اللہ نے شیطان سے پوچھا تمہارا کیا منشا ہے؟ یہ میرا بندہ ہے اور یہ شکر بجا لاتا ہے, صبر کرتا ہے, تمہارا کیا منشا ہے؟
शैतान ने कहा मुझे इख्तियार दीजिए, उसके ऊपर मैं आजमाना चाहता हूं उनको, मैं उनको आजमाना चाहता हूं। आपने सब नियामत दे रखी है उनको, नबूवत भी दे रखी है, मालदारी भी दे रखी है, आल औलाद भी दे रखा है, इसलिए वे आपकी इबादत करते हैं, शुक्र बजा लाते हैं, मैं इनको आजमाना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने शैतान को इख्तियार दे दिया, तुम जो चाहो उनके साथ करो, मेरा वो बंदा जो है शुक्रगुजार बंदा है। इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। अल्लाह ताला ने 3 खिताब दिया है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कि मैंने उनको सब्र करने वाला पाया। इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द, सबसे अच्छा बंदा पाया उनको, और आजिज़ी करने वाला, इन्नहु अव्वाब, इंकिसारी करने वाला पाया, रुजू करने वाला पाया। शैतान को इख्तियार देने के बाद मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, शैतान ने सबसे पहले जायदाद को खत्म किया, आपके बगीचे के अंदर आग लगा दिया, फिर इंसानी शक्ल में आके कहने लगा कि आप नमाज पढ़ रहे, आपका बागीचा जल गया, पूरा खेत खत्म हो गया। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने चेहरा उठा के देखा और दांता उसको भाग गए, तो शैतान तो मेरी इबादत में खलल डालना चाहता है, मेरी इबादत में रखना डालना चाहता है, मेरी इबादत को तो जो है खत्म करना चाहता है। शैतान वहां से भाग गया। फिर दूसरे दिन जो है उनके आल औलाद सबको जो है घर के अंदर घर का छत गिरा दिया, सबको खत्म कर दिया, सबको मार दिया। फिर इंसानी शक्ल में आकर के जो है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कहता है कि आप नमाज पढ़ रहे, आपके आल औलाद सब खत्म हो गए, छत गिर गया। आपने चेहरा उठा के देखा और कहा तो शैतान मरदूद दफा हो गया। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, शैतान आजिज आ गया कि इतना बड़ा सब्र करने वाला आदमी, पूरी जायदाद खत्म हो गई, उस तक जुबान से नहीं निकला, पूरी औलाद फैमिली खत्म हो गई, उस तक जुबान से नहीं निकला, और मुझे डांट के भगा दिया तो शैतान मरदूद चल यहाँ से भाग जाते। उसके बाद एक मर्तबा रात में नमाज पढ़ रहे थे, पहले जमाने में चिराग जलाया जाता था, मोमबत्ती जलाया जाता था। शैतान ने चिराग को जरा टेढ़ा करके हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कपड़े में आग लगा दी। आप नमाज की हालत में है, शैतान ने चिराग को टेढ़ा करके जो है आग लगा दिया, पूरा जिस्म जल गया। फिर भी अपनी जुबान से नाशुक्री का उस तक का एक लफ्ज अपनी जुबान से नहीं निकाला। सब्र करते रहे, सब्र करते रहे, यहां तक के जिस्म में कीड़े पड़ गए आपके। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सलाम किया, सलाम का जवाब नहीं दिया। फिर दूसरी मर्तबा सलाम किया तो सलाम का जवाब दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मैंने पहली मर्तबा सलाम किया था, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस वक्त तुम आए थे पहली मर्तबा सलाम किया था, एक कीड़ा जो है वो रोजी खा रहा था, मेरे जिस्म में काट रहा था। मैंने बोलना गवारा नहीं किया कि मेरे बोलने की वजह से उसको खाने में तकलीफ होगी और वो पेट भर नहीं सकेगा, इसलिए जो है मैं खामोश रहा, मैंने आपके सलाम का जवाब नहीं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 17-18 साल तक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम व तस्लीम जो है अपनी बीमारी, परेशानी, मुसीबत, जिस्म में जख्म है, पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ है और कीड़े पड़ गए हैं। आपको मालूम है कि जब आदमी के जिस्म में चोट लगती है, कट जाता है, जख्म के ऊपर जब मक्खियां आके बैठती हैं तो कितनी तकलीफ होती है। तो 18 साल तक जो है उन्होंने इस परेशानी और मुसीबत को बर्दाश्त किया। उसके बाद अल्लाह से दुआ की
دعا کرنے کے بعد اللہ نے صحت بھی دیا، مال بھی دیا، اولاد بھی دیا. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت صحت کے بعد والی زندگی اچھی ہے یا بیماری کی حالت والی زندگی اچھی تھی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیماری والے ایام بہت اچھے گزرے. بیماری والے 18 سال کا جو زمانہ گزرا ہے بہت اچھا گزرا ہے. فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ روزانہ صبح اللہ کا سلام آتا تھا اور وہ سلام سے مجھے اتنی خوشی ہوتی کہ میری پوری پریشانی ختم ہو جاتی. پورا دن کچھ تکلیف نہیں ہوتا تھا. شام میں پھر جو ہے اللہ کا سلام آتا تھا تو وہ سلام کی برکت سے پوری پریشانی اور مصیبت ختم ہو جاتی تھی. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ وصف دیا. ایمان اور کفر کے درمیان میں یہی فرق ہے کہ کافر لوگ صبر نہیں کرتے ہیں، مسلمان صبر کرتا ہے. کافر کو کوئی پریشانی پہنچ جاتی ہے تو وہ واویلا کرتا ہے، دوست و احباب کے سامنے چیختا چلاتا ہے، اور ایمان والوں کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے صبر جو ہے، اللہ نے یہ مصیبت دی ہے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، جب بھی کوئی حالات ناخوشگوار گزرے، جب بھی ہم حالات کے اندر پھنس جائیں، ایسے موقع پر ایمان والوں کا کام ہے کہ شکوہ شکایت نہ کرے، دوسروں کے سامنے جزا فضا رونا چیخنا چلانا نہ ہو، اور عبادات کے اندر سستی اور کاہلی نہ ہو. یعنی عبادات کے اندر جو ہے ذرا بھی کمی نہ ہو، عبادت میں لگے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں. انشاءاللہ آج نکل کرنے پر جو ہے مدد آئے گی، اور ایسی مدد آئے گی کہ جو ہے ہم جو ہے اس کا جو ہے نظارہ خود اپنی آنکھوں سے کریں گے. اگر دنیا کے اندر نہیں بھی آئے تو مرنے کے بعد تو مزہ ہی مزہ ہے، جیسا میں نے ابھی حدیث سنا ہے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس آیت کے ذریعے سے حکم دیا ہے، فاصبر، آپ صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طریقے سے انبیاء کرام اور اولو العزم انبیاء کرام نے صبر کیا ہے، آپ بھی صبر کیجئے. اور دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واصبر، یہ سورہ مزمل کی آیت ہے، واصبرہم، میرے ذہن سے آیت نکل گیا. اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو ہے صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ تو کچھ دنوں کے لیے ہے، اس کے بعد یہ جو ہے ختم ہو جائیں گے. اگر آپ صبر کریں گے تو اس کا پھل جو ہے میٹھا ہے، جیسا عام محاورے میں بولا جاتا ہے، اور اس کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے عطا فرماتے ہیں. قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی پریشانی آ جائے، خصوصاً ہمارے گھر میں کسی کا میت ہو جائے، کوئی حالات آ جائے، تو ہم لوگ ایسے موقع پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور ایسے وقت میں جو ہے ہم لوگ رونا چیخنا چلانا، کئی مہینوں تک جو ہے رونا چیخنا چلانا ہوتا ہے. اور اگر کسی آدمی کا جو ہے انتقال رمضان میں ہو جائے تو ہم اس کے غم میں رمضان کی خوشی بھی نہیں ادا کرتے، عید کے دن کپڑا تک نہیں پہنتے ہیں، حالانکہ شریعت کا حکم ہے 3 دن کا حکم ہے. ہم لوگ 3 مہینے تک سوگ مناتے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب بھی کوئی حالات آ جائے، پریشانی آ جائے، تو ایسے موقع پر اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے. دوستو احباب کے سامنے رکھیں گے، پریشانی نہیں ٹلے گی، مصیبت نہیں جائے گی. اللہ کے سامنے رکھیں گے تو چاہے اس کے اندر دیر ہی کیوں نہ ہو،